الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پکے کو بند کرو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کی ضروریات کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ روئے زمین پر جتنے بھی انسان زندگی گزارتے ہیں، ان انسانوں کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، یہ ضرورتیں ان کے جاننے سے پہلے اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ انسان کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، انسان سے پہلے اللہ کی ذات اس کی ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ انسان کے انتظام کرنے سے پہلے اللہ کی ذات اس کی ضرورتوں کے انتظام زمین پر کر دیتے ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی عظیم اور اشرف اور اعلیٰ مخلوق بنایا اور زمین کے اندر اپنا اس کو نائب اور خلیفہ بنایا۔ اس انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، اس انسان نے اس زندگی کے اندر کیا کام کرنے ہیں، اس کو دنیا کے اندر اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا، اس مقصد کی یاد دہانی، اس مقصد پر انسان کی زندگی کیسے گزر جائے، اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء علیہم السلام اپنے رسولوں کے سلسلے کو جاری کیا، جو ہر دور کے اعتبار سے، ہر وقت کے اعتبار سے آتے تھے اور انبیاء علیہم السلام انسانوں کی، اپنی امتوں کی، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو بتلاتے تھے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس کائنات کے اعتبار سے آنے والی امتوں اور آنے والے انسانوں میں سب سے آخری امت کے سب سے آخری نبی کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا وجود بڑا بابرکت اور بڑا باسعادت ہے، اور روئے زمین کے آنے والے آخری انسان تک کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا اور اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے
تو اس کی کامیابی کے لیے نمونہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جب تک کوئی انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنا آئیڈیل اور نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں بنا لیتا، اس وقت تک اس کی کامیابی ممکن نہیں۔ اگر وہ یہ سوچے کہ میں کسی اور کے راستے پر چل کر یا اپنی من چاہی زندگی گزار کر کامیابی حاصل کر لوں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ وہ اپنے اس خیال میں مگن رہ کر زندگی تو گزار سکتا ہے، زندگی تو جانور بھی گزار لیتے ہیں، زندگی تو گدھے اور گھوڑے اور دوسرے جانور بھی گزار لیتے ہیں، زندگی تو کفار اور مشرکین اور یہود اور نصارہ اور اللہ کو نہ ماننے والے بھی گزار لیتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اس مسلمان کی زندگی میں اور ایک عام انسان کی زندگی میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کافر اپنی زندگی کس طرح گزارے، دنیاوی اعتبار سے اس کو آزادی ہے، آخرت کے اعتبار سے اگرچہ اس کی پکڑ ہے، آخرت کے اعتبار سے اگرچہ اس کے لیے اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، لیکن ایک مسلمان کی زندگی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب تک اس کی زندگی ہے وہ ایک قید میں ہے، وہ ایک ڈھانچے میں ہے، وہ ایک سانچے میں ہے، اس کو اس قید کے اندر زندگی گزارنی۔ الدنیا سجن المؤمن، ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جیل ہے۔ جس طرح جیل کے اندر قید خانے کے اندر ایک قیدی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان بھی اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس مسلمان کو زندگی گزارنی ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر کسی کو نمونہ بنانا ہے، آئیڈیل بنانا ہے، تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنا شروع کیا تھا۔ یہ سلسلہ گزشتہ ربیع الاول سے شروع کیا تھا، پچھلے سال ربیع الاول سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور یہ بات بھی میں نے بتلائی تھی کہ دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کے اندر مختلف خصوصیات، مختلف خوبیاں رکھی ہیں، لیکن ہر انسان کے اندر وہ خوبی ایک ایک اعتبار سے، دو دو اعتبار سے، یا ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر کئی خوبیاں، چند خوبیاں جمع ہو جائیں اور اس کے حساب سے وہ آئیڈیل اور نمونہ بن جائے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا جوان ہے، بوڑھا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، روزگار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، حکومت میں ہے یا عوام میں ہے، کسی بھی شعبے میں ہے، اس کے لیے نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے راستہ موجود ہے، نمونہ موجود ہے، طریقہ اور رہنمائی موجود ہے، لیکن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم سب اپنے سامنے لائیں، اس کا بار بار تذکرہ ہو، اس کا بار بار ذکر ہو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی زندگی کو بار بار بیان کیا جائے، زندگی کے ہر ہر پہلو کو واضح کیا جائے، احادیث کی روشنی میں، کتب احادیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں پتہ چلے کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہم اپنے نبی کی زندگی کو سیکھ نہیں سکیں گے، اور نہ سیکھ سکیں گے نہ اس پر عمل کر سکیں گے۔ اس سلسلے کے اعتبار سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدا سے، پیدائش سے پہلے سے لے کر حالات کو ذکر کیا۔ مکہ کے حالات اس وقت کیا تھے، آپ کی پیدائش کے وقت کیا حالات پیش ہوئے، آپ کی پیدائش کے بعد آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی پرورش کہاں پر ہوئی، کس اعتبار سے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، پرورش کے دوران شق صدر کے واقعات کیسے ہوئے، آپ کے والدہ کے انتقال کہاں پر ہوا، کیسے ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی، آپ کے چچا، آپ کے دادا مبارک کی وفات کیسے ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، آپ نے اس کے بعد زندگی کس قسمہ پرسی کی حالت میں گزاری۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں کہ میں سارا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ گزشتہ واقعات سارے ہمارے ذہنوں میں آ جائیں، پھر آگے بات کو سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ کافی وقت گزر چکا۔ رمضان کے بعد سے یہ سلسلہ تقریباً موقوف چلا آ رہا ہے، رمضان کی مصروفیت، عید کی مصروفیت، اور پھر محرم کے اعتبار سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا، رک گیا تھا، اب دوبارہ اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں، تو اس کے لیے خلاصہ ضروری ہے۔ ابو طالب نے آپ کی پرورش کیسے کی، اور معاشی اعتبار سے ابو طالب کا ساتھ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن ہی میں بکریاں چرانا شروع کی، ان کے ساتھ تجارت کے معاملات میں ہاتھ بٹانا شروع کیا تاکہ ان کی کچھ مدد ہو جائے۔ اسی بچپن کے اندر آپ کے ابو طالب کے ساتھ تجارتی اسفار بھی ہوتے ہیں،
شام کے سفر بھی ہوتے ہیں، وہیں پر بحیرہ راہب، ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ آپ کی نبوت کی اور عظمت کی نشانیوں کو پہچان لیتا ہے۔ یہ مختلف واقعات چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کو ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی سامان لے کر آپ جاتے ہیں، اور یہ سارے واقعات جو سلسلہ بہ سلسلہ چلتے رہے۔ آخری واقعہ جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کے قریب تھی، اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی، اور اس بیت اللہ کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ آپس میں جب مشرکین کا جھگڑا ہو رہا ہے، سرداران قریش کا جھگڑا ہو رہا ہے، اس وقت فیصلہ کے لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس تعمیر کے اعتبار سے اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں تو سب کو سرداران قریش اور سب مشرکین کی زبان سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، ھذا الامین رضیناہ، ھذا الامین رضیناہ، یہ امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی، یہ امانت دار ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعتبار سے فیصلہ کر کے اس معاملے کو ختم کرتے ہیں، جھگڑے کو ختم کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات اور یہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ نہ کچھ بیان ہو چکے۔ آج کا جو موضوع ہم نے عرض کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے کو شروع کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ نبوت اور وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ اپنی زندگی کے کچھ ایام ایسے گزارتے ہیں کہ آپ تنہائی میں، خلوت میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، شب و روز اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں صرف ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کیا عبادات سر انجام دیں، وہاں پر زندگی کے دن کیسے گزارے، ان واقعات کا بھی کچھ ذکر ہوگا۔ پھر اسی غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وحی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، جبرائیل امین کیسے آتے ہیں، وحی کے بعد نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا بات پیش کرتے ہیں، یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ ترتیب وار چلتا رہے گا۔ غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبوت کا آغاز جب ہوا تو ابتدائی نبوت میں، وحی کی ابتدائی زمانے میں تقریباً 6 مہینے کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا گزرا کہ اس میں مختلف قسم کے خواب آپ کو نظر آتے رہے، اور انبیاء کے خواب، رسولوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا تو اللہ نے اس کی یاد میں قربانی کا عظیم عمل ہم سب مسلمانوں کو دیا۔ تو انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی 6 مہینے ایسے گزرے کہ وہ دن رات میں جب بھی آپ آرام فرماتے اکثر و بیشتر آپ کو سچے خواب نظر آتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ دوسرے دن یا اگلے دن جب آپ خواب دیکھتے تو اگلے دن اس خواب کو بعین ہی عمل میں ویسا پاتے جیسا آپ نے خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مختلف اوقات میں کبھی راتوں کو وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، کبھی دن کو وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور اکثر رمضان کا اکثر حصہ آپ غار حرا میں ہی تنہائی میں گزارتے تھے۔ غار حرا میں وقت گزارنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ اس وقت کے اعتبار سے غار حرا کا جو دہانہ تھا، غار حرا کا جو راستہ تھا، اگرچہ وہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے جس سے بمشکل انسان بڑی مشکل سے اندر داخل ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے داخل ہوتے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر داخل ہوتے اور وہاں پر جاتے تو اس دہانے سے سامنے بیت اللہ کی تصویر نظر آتی، بیت اللہ نظر آتا۔ تو ایک تو وہاں پر جانے کا مقصد، بنیادی مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کی بار بار زیارت ہوتی رہے، عبادت ہوتی رہے، کیونکہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے، اس کی طرف منہ کرنا، اس کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کرتے۔ پھر اس کے بعد
جو تنہائی ہے، خلوت نشینی ہے، یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے تو جانے سے پہلے زاد راہ اپنے ساتھ لے جاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاد راہ کے طور پر پانی اور ستو اکثر اپنے ساتھ لے جاتے اور کئی دن وہاں پر قیام فرماتے۔ اس قیام کے دوران پانی اور وہ ستو آپ کا زاد راہ ہوتا، توشہ ہوتا، جس کو آپ تناول فرماتے اور وہاں پر تنہائی میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہتے۔ جب یہ توشہ ختم ہوتا، زاد راہ ختم ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آتے اور پھر دوبارہ اپنا زاد راہ لے کر پھر وہاں پر عبادت میں مشغول ہوتے۔ یہ غار حرا کے جو واقعات چل رہے ہیں، ان میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ سب سے بڑا سبق جو اسی پہلی بات سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی، آپ سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ پر توکل آپ کی ذات سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ آپ سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے ہیں عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے، لیکن اسباب کے درجے میں اپنا توشہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، زاد راہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے۔ انسان اسباب کو اختیار کرنا چھوڑ دے کہ میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے اوپر مجھے توکل ہے، بھروسہ ہے، لہذا میں دنیاوی کوئی بھی اسباب اختیار کروں گا، دنیاوی کوئی بھی اسباب اختیار نہیں کروں گا، یہ توکل نہیں ہے۔ اگر یہ توکل ہوتا تو اللہ کا نبی بھی توکل کر کے وہاں پر بیٹھا رہتا، لیکن اللہ کا نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنا زاد راہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین توکل ہے۔ توکل کی اصل روح یہی ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کر کے اسباب پر نظر نہ رکھے۔ توکل کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور اسباب کو اختیار کرنے میں انسان پھر اللہ کے سامنے اپنی محتاجی بیان کر دے کہ اے اللہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں، میرے اندر کوئی قدرت نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو نہ اپنی بھوک کو برداشت کر سکتا ہوں، نہ اپنی پیاس کو برداشت کر سکتا ہوں، میں تو اپنے پانی پینے کے لیے بھی پانی کا محتاج ہوں، اپنی پیاس مٹانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے میں کھانے کا محتاج ہوں۔ یہ محتاجی، یہ انسان کی ضرورتوں کی طرف احتیاج، یہ انسان کی اصل بندگی ہے۔ انسان یہ محتاجی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو انسان پھر انسان بنتا ہے اور بندگی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر انسان توکل کر کے اور اپنے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور ان اسباب کا اختیار کر دے، پھر اس کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر تکبر اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کو ذرا بھی پسند ہے۔ یہ تکبر کے منافی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عاجز بنایا ہے، بندگی اختیار کرنے والا بنایا ہے، اور بندگی اختیار کرنے کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسباب کو اختیار کر کے جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ملتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ وقت ایسا گزارنا چاہیے، کچھ وقت ایسا نکالنا چاہیے جس میں وہ اللہ رب العزت اور وہ اکیلے تنہائی میں اپنا وقت گزارے۔ اس انسان کے پاس اللہ رب العزت کی یاد کے لیے وقت خالی ہو، وہ اپنی دنیاوی ضرورتوں اور دنیاوی مشاغل سے آزاد ہو کر اپنے پورے وقت کو اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول کرے، تبھی انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جن صفات کی وجہ سے انسان کمال کو پہنچتا ہے۔ اگر انسان کو خلوت میسر نہ ہو، تنہائی میسر نہ ہو، تو پھر انسان ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور عمدہ سمجھتا رہے گا۔ سب کے سامنے تو انسان اپنے آپ کو اچھا ہی ظاہر کرے گا، لیکن جب خلوت میں بیٹھے گا، وہ اپنے اعمال میں غور و فکر کرے گا، وہ اپنے دل میں سوچے گا کہ اللہ کے میرے اوپر انعامات کیا ہیں، اللہ نے میرے اوپر کیا کیا انعام کر رکھے ہیں، اور اللہ کے میرے اوپر کیا احکام لازم ہیں، اور میری زندگی میں عمل کیا ہے۔ جب انسان تنہائی میں بیٹھے گا تبھی غور و فکر کرے گا، تبھی اس کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوگی، یہ فکر پیدا ہوگی، تبھی اس کے دل میں توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، تبھی اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اور خیال بھی پیدا ہوگا، تبھی وہ اللہ کی محبت میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تم خود اپنا حساب کر لو، زندگی کیسے گزار رہے ہو تم خود اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے قیامت کے دن۔ اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ قیامت والے دن تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ قیامت والے دن فرمایا جائے گا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا،
اپنے اعمال نامے کی کتاب کو آج پڑھ لو. آج تمہارا خود اپنا عمل پڑھ لینا تمہارے حساب کے لیے کافی ہے. تم خود اپنے عمل کو پڑھتے جاؤ اور اپنے اوپر پھر فیصلہ بھی کرتے جاؤ کہ ان اعمال کے ساتھ تمہارا انجام کیا ہوگا, ان اعمال کے ساتھ تمہارا انجام کیا ہوگا. اسی علماء فرماتے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال کی فکر میں روزانہ کے اعتبار سے رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. آج کے دن میں اللہ کے کتنے احکامات میری طرف متوجہ ہوئے, آج کے دن میں اللہ کی کتنی نعمتیں میں نے استعمال کی, آج کے دن میں اللہ کی کتنی نعمتیں میرے استعمال میں آئیں. اللہ نے مجھے کھانا کھلایا, میں صبح کو اٹھا تو میرے اعضاء صحیح سلامت تھے, حرکت کر رہے تھے. اگر اللہ چاہتے تو میرے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے ہوتے. جیسے رات کو میں سویا ہوا تھا, میرے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے تھے, صبح میں اٹھتا تو میرے ہاتھ پاؤں اسی طرح حرکت نہ کرتے, لیکن اللہ نے میرے ہاتھ پاؤں کو دوبارہ میری حرکت جاری کر دی. میری آنکھیں کھل گئیں دوبارہ. اگر رات کو میری آنکھیں جس طرح سونے میں بند ہوئی تھیں, صبح اٹھتا آنکھیں اسی طرح بند رہتی, میں زندہ تو ہوتا, آنکھیں کھول نہ سکتا, تو میں کیا کر لیتا. میں رات کو سویا ہوا تھا, دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, جو آوازیں چل رہی ہیں نیند کے غلبے کی وجہ سے میرے کان بند ہو چکے تھے, مجھے وہ آوازیں سنائی نہ دے رہی تھیں. میں صبح اٹھتا تو میرے کان اسی طرح بند ہوتے, میں کیا کر لیتا. رات کو میں سویا ہوا تھا, میرا منہ بند تھا, میری زبان نہیں چل رہی تھی, صبح اٹھتا اسی طرح زبان بند ہوتی, میں کیا کر لیتا. اللہ نے یہ صبح سے اٹھتے ہی میرے اوپر یہ انعام کیا کہ میرے اعضاء کی حرکت کو دوبارہ جاری کر دیا, میرے جسم کے اعمال کو, میرے جسم کے اعضاء کو میرے ساتھ دوبارہ جاری کر دیا. میں نے اپنے جسم کے اعضاء سے حرکتیں کر کے, اپنے جسم کے اعضاء کو حرکت میں لا کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا. اللہ نے میرے لیے رزق کا انتظام کر دیا, مجھے ناشتے کا انتظام کر دیا میرے لیے. میں نے ناشتہ کیا, میں نے دن کا کھانا کھایا, میں نے بار بار اللہ کی دی ہوئی نعمت سے استعمال کر کے پانی پیا, ٹھنڈی ہوائیں لی, نرم بستر پر آرام کیا. یہ ساری نعمتیں اللہ نے مجھے دی تھی ایک مقصد کے لیے کہ میں اللہ کو راضی کر کے چلا جاؤں. یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ نے دی تھی ایک مقصد کے لیے کہ میں اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال کر چلا جاؤں, اپنی زندگی کو اس نمونے پر لے کر آ جاؤں جو اللہ کے رسول ہمیں نمونہ دے کر گئے ہیں. اپنی زندگی کو اس راستے پر لے کے آ جاؤں جو اللہ کے رسول ہمیں راستہ دے کر گیا ہے. اس زندگی کو اپنانے کی کوشش کر کے چلا جاؤں جو زندگی اللہ کا رسول ہمیں دے کر گیا. کیا میں نے وہ زندگی اختیار کی؟ کیا آج میں نے اپنی زندگی میں وہ سنتیں اختیار کی؟ کیا اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی بنانے کے لیے میں نے سیکھا, کچھ سیکھنے کی کوشش کی؟ اللہ کے نبی کی زندگی کے اعمال کو اختیار کرنے کے لیے میں نے کیا سیکھا آج کے دن؟ آپ کی کتنی سنتیں ایسی تھیں جن کو آج میں نے پامال کیا, اپنے پاؤں تلے روم دی. اللہ کے نبی کی کتنی سنتیں ایسی تھیں, زندگی کے کتنے اعمال ایسے تھے جو آج میری زندگی پہ بار بار میرے سامنے آئے لیکن میں نے ان کو اہمیت نہ دی. میں نے صبح اٹھتے ہی اپنے نبی کی سنت کے مطابق صبح اٹھنے کی دعا پڑھی یا نہیں پڑھی؟ میں نے صبح ناشتہ کیا, میں نے اپنی نبی کی سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا یا نہیں کیا؟ میں نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت گزارا؟ یہ ساری چیزیں فکر کرنے کی ہیں اور اسی چیز کا نام محاسبہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محاسبے کی, اسی فکر کی کیفیت کو لے کر غار حرا میں وقت گزارتے تھے اور اس فکر کے اندر راتوں وہاں پر بیٹھے رہتے, کئی دن وہاں پر گزر جاتے, کئی ایام وہاں پر مراقبے میں گزارتے, اس فکر میں, اللہ کی عبادت میں. اور اس فکر کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا, آپ کو پسند کر لیا اور اس کائنات کا سردار بنا دیا. ختم نبوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رہتی دنیا تک کے ہر انسان کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں اوقات اور زندگی کے یہ وقت کیسے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیا عبادات کرتے تھے, پھر غار حرا میں رہتے ہوئے پہلی وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا, ابتدائی 6 مہینے جو سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے رہے اور ان سچے خوابوں کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے سامنے دیکھتے رہے, ان کی ساری تفصیل انشاءاللہ ترتیب وار اسی طرح چلتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے, وحی کیسے نازل ہوتی ہے, وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کیسے شروع کرتے ہیں, اپنے اور پرائے, اپنے دوست کیسے دشمن بن جاتے ہیں, اپنے رشتہ دار کیسے دشمن بن جاتے ہیں. وہ لوگ جو پہلے یہ اعلان کرتے ہیں حاضر امین و رضینہ, یہ امانت دار ہیں, یہ امین اور سچے آدمی ہیں, ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں, وہی لوگ
جو 40 سال تک آپ کو سچا کہتے ہیں، آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، 40 سال گزرنے کے بعد جیسے ہی آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں وہ آپ کو جھوٹا، کاذب، ساحر، مجنون اور پتہ نہیں کن کن القابات سے پکارتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل سمجھنے کی بھی ہے، سیکھنے کی بھی ہے اور سننے کی بھی۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ اسی لیے بنایا ہے، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو ہمارے لیے محفوظ رکھوایا ہے تاکہ ہم اس کو سیکھ کر اپنی زندگی کو ان کے راستے پر چلا سکیں۔ اللہ رب العزت ہم اپنے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آخری درخواست جو اس سلسلے میں عرض ہے، یہ ہر جمعے انشاءاللہ اس سلسلے کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، مختصر سی بات ہوتی ہے، تقریباً 15 سے 20 منٹ، 20 منٹ 25 منٹ بات ہوتی ہے، 12:40 سے بات شروع ہوتی ہے۔ کوشش کریں پورا ہفتہ، پورا دن ہم جن اوقات میں، جن مصروفیات میں گزارتے ہیں اپنے نبی کی زندگی سیکھنے کے لیے کم از کم یہ 20 منٹ ہم باقاعدگی سے نکال لیں۔ یہ 20 منٹ انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی بن جائیں۔ قیامت والے دن جب اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں گے اور اعمال ہم اپنے پیش کر سکیں نہ کر سکیں، کم از کم اگر اس نیت سے ہم 20 منٹ نکال کر ہر جمعے آ کر بیٹھ جائیں کہ ہم اپنے نبی کا کچھ تذکرہ سنیں گے، اپنے نبی کی زندگی کے کچھ حالات سنیں گے اور ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ قیامت والے دن ہم اللہ کے نبی کا سامنا سرخروئی کے ساتھ کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد